السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اگلی سورہ ہمارے پاس سورۃ الاخلاص، الفاظ کے لحاظ سے، الفاظ کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی صورت، مگر اسے ثلث القرآن یعنی قرآن کا ایک تہائی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا بیشتر حصہ بات کرتا ہے توحید پر، رسالت پر اور آخرت کے دن پر، تو اس میں سے توحید ایک تہائی ہے جو یہ صورت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو، سب کو آتا ہوگا، سب کو ہی یاد ہے یہ صورت، تو لفظی ترجمہ بھی سب کو ہی معلوم ہوتا ہے الحمدللہ۔ پھر بھی ایک نظر صرف اس ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے، پہلا لفظ ہے قل، صیغہ امر ہے، حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قل، قال یقول سے ہے، قال مطلب اس ایک شخص نے کہا، یقول وہ ایک شخص کہتا ہے، قل مطلب کہو۔ قل ہوا ضمیر ہے، ہوا وہ، دیکھیں ہا اور واو کو الٹا کر دیں، صرف ہا کو بعد میں لگا دیں واو کے، تو بن جائے گا وہ، تو وہی مطلب ہے۔ قل کہہ دیجئے، وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ سب کو معلوم ہے، اس کو بعد میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ قل هو اللہ، کہ هو اللہ کیوں کہا، لفظ ہوا کیوں آیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت جب ہم اسے تفسیر اس کی دیکھیں گے تو اس میں کریں گے انشاءاللہ بتوفیق اللہ۔ پھر آگے ہے احد، احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، یکتا، صرف ایک ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ، اللہ کیا ہے، الصمد ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز ہے۔ بے نیاز مطلب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیاز اردو میں لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اسے ڈیفائن ہی کیا جا سکتا ہے ڈیفینیشن کے ساتھ، کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اسے کہا جائے گا الصمد، کہ اسے کسی کی حاجت نہ ہو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور ہر چیز کو اس کی ضرورت اور حاجت ہو، تو وہ ذات ہوگی الصمد۔ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا پہلے پیچھے، غنی، غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، جسے کوئی فکر نہ ہو، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، یا جو بے پرواہ ہو، فکروں سے آزاد ہو۔ مگر بے نیاز اس کا الٹیمیٹ ورژن ہے، اس کا بہت اونچا لیول ہے، کہ الصمد، کہ جسے کسی کی پرواہ نہ ہو اور سب کو اس کی حاجت ہو، اس کے بغیر کوئی کسی کا گزارا نہ ہو، اور اسے کسی کی حاجت نہ ہو۔ پھر ہے لم یلد ولم یولد، یہ دو لفظوں کو آپ نے غور کرنا ہے، یلد اور یولد۔ یلد بھی اصل میں تھا یولیدو، یا واو زبر یو، لام زیر لی، دال پیش دو، یولیدو، یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ الفاظ، یعنی کہ اصل میں یہ ہوتے ہیں، پھر گرامر کی وجہ سے ان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے پڑھنے میں، وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ تو یولیدو دال کے اوپر پیش تھی آخر میں، مگر لم جو ہے حرف جازمہ ہے، یہ جب بھی کسی فعل مضارع کے اوپر لگتا ہے تو اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے، جب یہ فعل پر داخل ہوگا تو آخر میں اس کے جزم آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا لم یولد۔ پھر عربی میں سے ایسے پڑھا جاتا ہے لم یلد، واو بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، لم یلد بن گیا، پھر واو ہے اور لم دوبارہ وہی ہے، اور یولد اصل میں تھا یولدو، دال پہ پیش تھا مگر لم کی وجہ سے ختم ہو گیا اور یہ آ گیا یولد۔ اب یہ یولیدو وزن پر ہے یضربو کے، اور یہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ اسے بھی دیکھ لیں، اگر نہیں سمجھ آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یضربو کا مطلب ہوتا ہے وہ مارتا ہے، اور یضربو کا مطلب ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے، یا کے اوپر زبر آ جائے تو وہ مارتا ہے، اور
پیش آ جائے یا پہ تو اسے مارا جاتا ہے. یہاں پر ہے یلد پیدا کرنا، تو ولد ہوتا ہے نا بیٹا، اس سے یاد رکھنا ہے یلد. اب اسے سمجھانے کے لیے میں 3 جملے کہوں گا، پہلا، دوسرا اور تیسرا. آسان جملوں کی طرف ہم جائیں گے مشکل سے شروع ہو کر. پہلا جملہ کیا ہے؟ اس نے کسی کو نہیں جنا. ٹھیک ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اب جسے جنا سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا. جس کو نہیں سمجھ آتی تو اس کے لیے آسان کر کے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ بھی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلتے ہیں اور آسان کرتے ہیں کہ اس سے کوئی نہیں نکلا، اس کی ذات سے کوئی نہیں نکلا. ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے نہیں جنا گیا، اسے بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ بھی کسی سے نہیں نکلا. سب سے آسان اگر سمجھنے کے لیے ویسے تو ہے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا اور وہ کسی سے نہیں جنا گیا. یہ کہہ لیں کہ اس کی ذات سے کوئی نہیں نکلا اور وہ کسی کی ذات سے نہیں نکلا. یہ باتیں کلیئر ہوں گی جب ہم اس کو تفسیر اس کی سمجھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. واو اور لم، دوبارہ لم ہے، اور دیکھیں گے آخری لفظ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. یہاں لگی ہوئی نہیں ہے مگر مصحف وغیرہ میں لگی ہوئی ہوگی، یعنی اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، ساکن ہے. ولم یکن، اصل میں یہ بھی تھا یکونو، کوانا یکونو یا کانا یکونو سے، تو یکونو تھا، لم کی وجہ سے ہو گیا یکون، اور پڑھتے ہیں یکن، واو حذف ہو جاتا ہے. ولم یکن، کانا ہم نے پڑھا تھا، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تھا، ہے، اور یکونو مطلب ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لہو، اس کے لیے، لام جب بھی آئے گا تو لیے ترجمہ کریں گے، لیے، ہو اس کے، ہو مطلب اس کے. ولم یکن لہو، ہو ہی سے ہم نے یاد کیا تھا نا، ہی، ہا، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس کے لیے. ولم یکن لہو، نہیں ہو سکتا اس کے لیے. کفو، کفو کہتے ہیں برابر کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ نکاح کفو میں کرنا چاہیے، یعنی برابری میں کرنا چاہیے، برابر کے جوڑی ہونی چاہیے، اپنا کفو تلاش کر کے نکاح کرنا چاہیے. تو کفو کا مطلب ہوتا ہے ہمسر یا برابر، آسان اردو میں. ولم یکن لہو کفوا، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہو سکتا. احد، کوئی ایک بھی نہیں. ولم یکن لہو کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. فی الحال اس ویڈیو میں ترجمے تک محدود رہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفسیر پر غور کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.